Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Safia Khan. You're watching Desi TV USA. In the blessed month of Rabiul Awwal, the Eid Miladun Nabi conference was held on October 14, 2022 at Ali Al Murtaza Mosque in Katy, Texas, and a visit to the Moy Mubarak of the Holy Prophet, peace be upon him, was also conducted and offered Salatu Salam. In this gathering, the famous Naat Khan Al-Hajj Muhammad Afzal Nushayi and other Naat Khans showered flowers of devotion. In this speech, the biography of Prophet, peace be upon him, was described, and at the end of meeting, Allama Afzal Qadri prayed for peace, safety, and well-being. Salam alayka, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka, salawatullah alayka, rahmatun ke taj wale, ke raj wale, arsh ki मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, आसियों की लाज वाले।
السلام کی باری آئی تو نہیں فرمایا رحمت للمسلمین، یہ نہیں فرمایا رحمت للمؤمنین، یہ نہیں فرمایا رحمت للانس، رحمت للجان، رحمت للملائکہ، نہیں. اب اللہ رب العزت نے ساری حدیں، ساری پابندیاں، ساری باؤنڈریز ہٹا دی اور فرمایا میرا محبوب رحمت ہے. میرا مولا کس کے لیے رحمت ہے اور کس کس کے لیے رحمت ہے؟ فرمایا کائنات میں جو شے بھی میں نے تخلیق کی ہے وہ عالمین میں آتی ہے اور میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. یعنی فرمایا جیسے کوئی شے میری ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کوئی شے مصطفیٰ کی رحمت سے باہر بھی نہیں ہے. لیکن جو لفظ استعمال کیا میں اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. فرمایا رحمت للعالمین. عالمین از اے پلورل. عالمین کہتے ہیں ورلڈز کو. ایک عالم ہو تو اس کو ورلڈ کہتے ہیں، ایک عالم، ایک دنیا اور ایک عالم، اور اگر جمع کر لیں تو عالمین، ورلڈز. تو فرمایا we have sent you as a we have not sent you but a mercy for all the worlds. تمام جانوں کی رحمت بنائے. اب عالم کی ڈیفینیشن اگر ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو بات اور آسان ہو جائے گی. What is the definition of عالم؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ بے شمار ڈیفینیشنز ہیں جو ائمہ نے، اسکالرز نے کی ہیں. میں ان ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا. آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں، ایک طرح کی، ایک ٹائپ کی کچھ چیزوں کو جمع کیا جائے تو اس سے ایک عالم وجود میں آتا ہے. مثال کے طور پر اگر انسان ہے تو انسان سارے ایک جیسے ہیں، انسان ہونے میں برابر ہیں. تو چونکہ سارے انسان انسان ہیں اس لیے ان کو ایک جنس کے ہونے کی وجہ سے عالم انسانیت کہتے ہیں، the world of humans. اسی طرح جنات ہیں تو جن ہونے میں سارے برابر ہیں، ان کے اندر ایک کامنالٹی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے عالم جن کہتے ہیں، اس کو عالم جنات کہتے ہیں. فرشتے ہیں ان کو عالم ملائکہ کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے چل جائیں جتنی مخلوقات ہیں، پلانٹس ہیں ان کو عالم نباتات کہتے ہیں، چونکہ ان ساروں کی جو کوالٹیز ہیں اور ان ساروں کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اس لیے ان کو ایک عالم کہتے ہیں. عالم جمادات ہے، راکس ہیں، سٹونز ہیں، اور یہ زمین ہے، اور جیولوجیکل سائنس میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری ان کو عالم جمادات کہتے ہیں. اسی طرح عالم حیوانات ہیں، اینیملز ہیں، ان کو عالم حیوانات کہتے ہیں. تو یہ مختلف عالم ہیں. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے محبوب یہ جتنے عالم میں نے بنائے ہیں وہ زمین پہ ہیں یا آسمان پہ ہیں، وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے. کچھ عالم اور مخلوقات ایسی ہیں which we can see، جو ہمیں نظر آتی ہیں، and there are some of the creations of Allah Almighty which we can't see، جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو نظر آتے ہیں وہ بھی ایک عالم ہے اور جو نظر نہیں آتے وہ بھی ایک عالم ہے. فرمایا کوئی نظر آئے یا نہ آئے، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جو تمہیں دکھائی دیتا ہے مصطفیٰ اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو دکھائی نہیں دیتا مصطفیٰ اس کے لیے بھی رحمت ہے. جو تمہیں نظر آئے میرا محبوب اس کے لیے بھی رحمت، اور جو نظر نہ آئے میرا محبوب اس کے لیے بھی رحمت ہے. اور پھر عالمین کی ایک تعریف ہے ٹائم کے حساب سے، وقت کے حساب سے. ایک ہے عالم ارواح جس میں اللہ نے صرف روحوں کو جمع کیا تھا، روحوں کو تخلیق کیا تھا، سولز کریٹ ہوئی تھیں. اس وقت کوئی باڈی کسی انسان کی نہیں بنی تھی، جسٹ دیئر ور the souls and that is called the world of souls. عالم ارواح ایک وہ زمانہ تھا. پھر انسان اس دنیا میں آیا، اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس کے اندر انسان کو جسم بھی دیا، روح بھی دی، دونوں کو اکٹھا کیا، ایک نیا عالم بنا. اس کو کہتے ہیں عالم دنیا. بولی کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا. Only the soul was over there. عالم ارواح. یہاں باڈی اور سول اکٹھی ہوئی تو عالم دنیا. پھر ایک وقت آیا جسم سے روح نکل گئی، سیپریٹ ہو گئی. پھر ایک عالم آیا، اس کو کہتے ہیں عالم قبر یا عالم برزخ. اور پھر ایک وقت آئے گا عالم حشر کے اندر کہ جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا اور حساب و کتاب ہوگا، وہ ایک اور عالم ہوگا. تو یہ ٹائم کے حساب سے ایک عالم ارواح پہلا عالم، پھر عالم دنیا دوسرا عالم، عالم قبر تیسرا عالم، عالم حشر چوتھا عالم، اور اس کے بعد ایک اور عالم ہے جسے کہتے ہیں عالم جزا، جہاں لوگ جنت میں یا دوزخ میں چلے جائیں گے اور پھر ہمیشہ وہی رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں یہ سارے ہیں عالم ٹائم کے حساب سے. اور عرض کی والا محمد مصطفیٰ کو تو دنیا میں بھیجا 1400 سال پہلے، تو کیا حضور صرف اس بعد میں آنے والے زمانے کے لیے رحمت ہے؟ فرمایا نہیں، مصطفیٰ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ اس عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے. جب لوگ قبر میں جائیں گے مصطفیٰ وہاں بھی رحمت ہوگی، اور جب لوگ حشر میں جائیں گے مصطفیٰ کی رحمت وہاں بھی ہوگی. حتیٰ کہ اب لوگ جنت میں چلے جائیں گے مصطفیٰ کی رحمت جنت میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،
اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد پر اللہ رب العزت نے کچھ اعلانات فرمائے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی رحمت کیسی ہے. جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا اور ڈارکنیس تھی. فزیکل ڈارکنیس کی بات نہیں کر رہا, رات کی بات نہیں کر رہا. اس وقت اگنورینس کی ڈارکنیس تھی, جہالت کا اندھیرا تھا, ہر طرف تاریکی تھی. لوگ نہ رب کو جانتے تھے, نہ رب کی عبادت کا طریقہ جانتے تھے, نہ ان کے پاس مورل ویلیوز تھی, نہ ایتھیکل ویلیوز تھی, نہ نالج تھا, نہ ان کے پاس کوئی سائنٹیفک نالج تھا. کسی طرح کی ہر طرح کے علم سے, تہذیب سے ناآشنا تھے. ایسا اندھیرا تھا اس زمانے میں. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا, جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, مقصد یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن ذرا اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیے. جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اللہ رب العزت نے آسمان کے سارے ستارے, حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت آمینہ کے ساتھ حضور کی ولادت کے وقت ہی وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو میں نے باہر شہر میں نکل کر دیکھا تو یوں لگتا تھا کہ آسمان کے سارے ستارے اتر کر حضرت آمینہ کے گھر پر چمک رہے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہماری اس بزم کو رونق بخشی. اگلا اسکیجول میں عرض کر دیتا ہوں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی, دعا کے بعد عمرہ کے لیے قرآن اندازی ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے روح مبارک شریف کی زیارت, اور اس میں انشاءاللہ ساتھ ہی سلام بھی ہوگا. چند کنڈیشنز ہیں عمرہ کے لیے تو میں عرض کر دیتا ہوں, ذرا توجہ سے سماعت کر لیجئے کہ جن حضرات کا قرہ نکلے گا ان کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ ٹکٹ جو ہے عمرہ کا یہ نان ٹرانسفریبل ہے, آپ کسی اور کے نام پہ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے, وہ بندہ ٹریول کرنے کی لیگل پوزیشن میں ہو. اور ایک بہت اہم اس میں کنڈیشن ہے جو ایڈ کی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس سے قبل مسجد غوث اعظم میں قرآن اندازی ہوئی تھی تو اس میں اگر کسی شخص کا عمرہ کا ٹکٹ نکلا ہے یا اس کی فیملی کا عمرے کا ٹکٹ, چونکہ ہم نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ ایک فیملی کا ایک ہی ممبر عمرہ کا ٹکٹ لے سکتا ہے لیڈیز اور جینٹس میں, تو چونکہ وہ بھی منہاج القرآن کا سینٹر ہے, یہ بھی منہاج القرآن کا سینٹر ہے اور سیم آرگنائزیشن ہے, اس لیے اگر کسی شخص کا یہاں قرآن اندازی میں عمرے کا ٹکٹ نکلے اور اس کی فیملی کا آلریڈی مسجد غوث اعظم میں نکل چکا ہوگا تو اس کو ہم وڈرا کر لیں گے. اس کو پھر آپشن ہوگی دونوں میں سے جو بھی اویل کرنا چاہیں, یا اس کو وڈرا کر دیا جائے گا. تو یہ کنڈیشنز ہیں کچھ عمرہ کی, میں انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں. The person must be 18 years or above age. The ticket of Umrah is non-transferable, and the other thing is the person should be in the legal status of traveling for the Umrah. And the most important thing is that if any person has get the ticket of Umrah in the draw of Masjid Ghaus Azam, so because that is the same organization, so that is not valid. And also important thing is that if any of the person get the Umrah ticket from the gent side and on the lady side from the same family, so they have to return one of the tickets. So they can't both have the tickets. So this is the condition. And inshallah we will have 6 Umrah tickets for male and 4 Umrah tickets for female inshallah. 6 ٹکٹ جو ہے مردوں میں ہوں گے اور 4 ٹکٹ خواتین میں ہوں گے انشاءاللہ. تو میں اپنی نہایت ادب سے ملتمس ہوں شاگرد شیر شیخ الاسلام متضل العلی حضرت علامہ محمد افضال احمد قادری صاحب, جو خطیب امام اور ڈائریکٹر ہیں منہاج القرآن اسلامک سینٹر پورٹر مسجد فاطمۃ الزہرا کے, وہ آج کی اس نشست میں اختتامی دعا فرمائیں گے. لیکن یاد رہے اس دعا کے بعد قرآن اندازی ڈرا ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ روح مبارک شریف کی زیارت اور سلام ہوگا. تو تمام احباب تشریف فرما رہیے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عمرہ کی قرآن اندازی کے وقت فزیکل پریزنس ضروری ہے. If a person is not physically present here اور ڈرا میں اس کا نام آ گیا, so that is not valid. So physical presence ضروری ہے. جو اب آپ باہر اگر سن رہی ہیں تو تشریف لے آئیے. توفیق اور تیری خاص عنایات کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کی میلاد پاک کی مبارک اس موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بینر کے سائے تلے الہ العالمین مسجد علی المرتضیٰ منہاج القرآن اسلامک سینٹر کیٹی میں عظیم الشان کی محفل میلاد پاک اس کا اہتمام کیا گیا ہے. الہ العالمین جملہ اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما. دور نزدیک سے جو احباب تشریف لائے ہیں, ماں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان بچے, قدم قدم پر سرکار قبول فرما اور قدم قدم پر سب کو یا الہ العالمین اپنے محبوب پاک کی عظمت کا صدقہ و خیرات عطا فرما.
فرما. الہ العالمین اس ماہ میلاد پاک کا صدقہ عالم اسلام امت مسلمہ ملک پاکستان کی خیر فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں آ کر صلی السلام کی امتی اور غلام بستے ہیں وہ بھی اپنی رحمت برکت نازل فرما. اس مبارک موقع پر تیرے حضور التجا کرتے ہیں اپنے محبوب پاک کی ولادت پاک کا صدقہ پیغمبر کریم علیہ السلام کی امت کے تمام مرحومین اور ہم سب کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہمارے ان کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کو بھی اپنی قبر و حشر کے لیے صدق و اخلاص سے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب میں ہمارے اہل خانہ میں عزیز و اقارب میں ہمارے مسجد کے نمازیوں میں پیارے آقا کریم کی جمی امت میں جو بیمار ہیں ہمارے ان کو صحت کاملہ عطا فرما صحت جوڑی عطا فرما. الہ العالمین اپنی رحمت پاک کا صدقہ سب کی نیک جائز حاجات کو دعاؤں کو تمناؤں کو التجاؤں کو آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے الہ العالمین جو بھی احباب میرا قرآن کی انتظامیہ ہم سرپرست ایسی محافل کا اہتمام کرتے ہیں انعقاد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں مالک ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما. کو جذبوں کو مزید وسعت عطا فرما. اپنے اور اپنے محبوب پاک کی بارگاہ کی خاص نعمت یا قربت نصیب فرما اور ہمیں یا الہ العالمین ان مراکز کو آباد کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرما. یا الہ العالمین جو تیرے گھروں کی رونقیں آباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ان کے گھروں کو آبادیاں عطا فرما اور ان کی نسلوں کو بھی اس آبادی کی خیرات عطا فرما. یا الہ العالمین اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمیں ہر وہ خیر عطا فرما جو تو نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی اور ہر اس شر سے بنا عطا فرما جس سے تو نے اپنے محبوب بندوں کو بنا عطا فرمائی. یہ خمسہ نطفی بہا بقاء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ والکل ایمان خاتمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. آخر میں ہم تیرے حضور یہ التجا کرتے ہیں مالک سب کی نیک اور روحانی نسبتوں کو سلامتی عطا فرما. درد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری تمجدو کو درازی عمر عطا فرما. آپ کا سایہ دراز فرما اور امت کو ان کے فیض سے اور منور روشن اور تابع فرما. اور اے الہ العالمین ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. That's all for now. For more updates, keep watching DesiTV USA.com.